میں یہ سمجھتا ہوں ٹیپیو صاحب کے یہ میاں والی کے لوگوں کی محبتیں ہیں کہ آپ یہ تاج یہ دستار یہ بڑے عظیم لوگوں کا شیوا رہا ہے کہ ان کے سر پہ باندھی جاتی ہے، لیکن مجھے ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ کو یہ سین دیکھ کر اپنی شادی کے لمحات بھی ضرور آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ محبت کی محفل ہے۔ خواجہ سکندر حیات ہماری روایت و ثقافت کے امین، ایک علمی گھرانے سے سیاسی گھرانے سے آپ کا تعلق، اس کے ساتھ ملک غلام حسین امان صحافتی سماجی شخصیت، پریس کلب کے جنرل سیکرٹری، ایک طرف پریس کلب کا سابق جنرل سیکرٹری اور دوسری طرف پریس کلب کے سابق چیئرمین حاجی منظور احمد خان، اور صدر بار اور صدر چیئرمین ڈسٹرکٹ پریس کی جھرمٹ میں آپ پہ دستار بندی کرتے ہوئے، یہ وہ عزت کا تاج ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو دستار ہے یہ انبیاء کے سروں کا تاج ہے، یہ امت جب تک رہے گی اپنے سر پہ اس کا عزت بلند رہے گی۔ آپ کی بھرپور تالیاں ہوں گی۔ میں مستمع ہوں سر، یہ سیالکوٹ کے آفس پہ لگنی چاہیے اور ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو میاں والی میں آپ اہل صحافت کے ساتھ جو آپ کا تعلقات رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور ان کی محبتیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ عزت مآب جناب حسن اسد چلوی صاحب کو یہ شیلڈ پیش کرتے ہیں۔ ملک عمر امان دنیا نیوز اور جناب ملک شاہین کو یہاں پہ آج کی تقریب کے ہوئے روان جناب محمد افضل نیازی اور معزز حاجیان میاں والی، ایسے لوگ نصیب کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ ہمارے انٹرنیشنل لا کے استاد تھے پروفیسر جامعہ، لیکن انٹرویو میں فیل ہو گیا۔ یامین الدین خان صاحب سے انہوں نے شکوہ کیا کہ سر آپ اس بورڈ کے ممبر تھے اور میں آپ کا شاگرد تھا، اس کے باوجود آپ نے مجھے جو ہے وہ اور سے وہ واحد سیٹ تھی جو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی مدد کے بغیر کی تھی، بعد میں وہ پیٹریاٹ۔ میں کل بھی بات کر رہا تھا محمد افضل خان بلوچ، آپ کی کیا احسان کی چیزیں جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ میری کبھی سے بالمشافہ ملاقات یا انٹریکشن نہیں ہوا، لیکن کل بھی میں نے افضل خان بلوچ کو کہا تھا کہ انہیں تین چیزوں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امیدواروں کا خاصا ہوتا ہے، لیکن ان میں کم از کم میں نے یہ خود ستائی یا خود نمائش بالکل جو ہے نا ان کی شخصیت کا حصہ نہیں تھی، اور یہ ان کے سیولائزڈ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ دوسری جو چیز ان میں کوئی بھی پولیس کی طرف سے جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا تشدد کے واقعات جو ہیں وہ نہیں ہوئے، اگر ہوا بھی ہے تو انہوں نے خود ان کو معطل کر دیا ہے آج سے ایک ہفتے پہلے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے معاشرے میں اور ایسے صوبے میں، کیونکہ پنجاب وہ آج صوبہ تھا جو انگریز نے کیپچر کیا تھا، اور یہاں پہ آپ کو پولیس کی جو ستم ظریفیاں ہیں 1861 کے پولیس رول سے لے کر اب تک، وہ اسی لیے ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ دبا کے رکھنا ہے۔ تیسری چیز جو ایک واضح طور پر ہمیں نظر آئی کہ میاں والی میں جس جگہ بھی جس تھانے میں بھی یہ ضرور ہے، کیونکہ ہمارا ایک کلچر ایسا ہے کہ قتل و غارت کی وارداتیں کوئی آج سے نہیں ہو رہی۔ یہ اب ضرور ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فوراً آپ تک خبر پہنچ جاتی ہے، لیکن پرانے وقتوں میں بھی بات ایسی ہی تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسرے جرائم کا جو ہے وہ ریشو دیکھیں تو وہ بہت کم ہے، کیونکہ یہاں پر لوگوں کی قبائلی دشمنیاں ہیں، ذاتی دشمنیاں ہیں، کیونکہ ہم میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ میرا ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھا، ایک ناقد کے طور پر، ایک سابق سیاسی کارکن کے طور پر اور ایک وکیل کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو 100 میں سے 100 نمبر دیے جائیں تو اس طور پر بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہے۔ ایک اور جو یہ جا رہے ہیں سیالکوٹ، میاں والی کے لوگوں کی ایک بات جو ہے میں وہ واضح طور پر بتا دوں کہ وہ جٹ ٹرائب ہے، سارے بڑائی، کالو، گوندل جتنے بھی جٹ کے سب کاسٹ ہے وہاں پہ رہتی ہیں۔ میاں والی میں اگر آپ کی دشمنی ہے، آپ نے اپنے دشمن پہ اگر وار کرتا ہے یا حملہ کرتا ہے وہ صاف اور ظاہر ہوگا۔ یہاں پہ لوگ منہ کے ضرور اور زبان کے کڑوے ہیں، لیکن ان کے دل میں بات جو ہے وہ منافقت والی نہیں ہوتی، جو بات دل میں ہے وہی بات جو ہے وہ زبان پر ہے، اور آپ کو انشاءاللہ وہ واضح فرق محسوس ہوگا جو یہاں پہ رابنسن
ایک پرانا ایس پی تھا جس نے بڑے مشہور سیدہ مسرور کو پری پارٹیشن ڈیز میں قتل کیا تھا. جب وہ یہاں سے جانے لگا تھا تو اس نے اپنی ACR میں لکھا تھا کہ میاں والی میں آیا بھی روتے ہوئے تھا کہ اتنا دور دراز ہے جو ہے وہ صوبائی صدر مقام سے, اور میں جاتے ہوئے بھی رو رہا ہوں کہ میں اتنے اچھے لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں. یقیناً یہی دردہ جو ہے وہ حسن اسد علوی صاحب کا بھی ہوگا. بہت شکریہ محمد مجھے اپنی بات کرنے کا موقع دیا. یہ تھی وہیں پہ ایک جملہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ انسان ایکسپیرینس کی بنیاد پر, عمر کے ساتھ ساتھ اور تجربات کی بنیاد پر ایک وقت پہ کسی بھی فن میں مہارت حاصل کر لیتا ہے. بطور DPO حسن اسد علوی صاحب کے حوالے سے اگر بات کی جائے, یہ کتنے یہاں پہ ان کی تعیناتی میں کتنی اچھی انہوں نے DPO شپ کی. اس سے ہٹ کی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ انسان ایک اسٹیج پہ ایک مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے. یقینی بات ہے ان سے بہت سارے لوگ خوش بھی ہوں گے, بہت سارے لوگ نالاں بھی ہوں گے, جیسے کہ بہت سارے میرے میڈیا کے لوگ سے بات ہو جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کا اچھا ہونا, انسان اچھا کتنا ہوتا ہے, اس کے لیے بہت ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں. ابتدائی جہاں DPO صاحب سے ایک تفصیلی ملاقات ہوئی جس میں عارف حزین نامی ہمارے دوست جو کافی تھے, تو DPO صاحب کو میں نے ان کے بچوں کی تصویریں دیکھی. جیسے ہی DPO صاحب نے ان کے بچوں کی تصویریں دیکھی تو DPO صاحب رونے لگے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. مجھے اپنی منزل مل گئی کہ میں ایک اچھے اور عظیم انسان کے پاس بیٹھا ہوں, سو ہم نے ان کے ساتھ دل لگا دیا. اور یہ دل لگی جو ہے تا قیامت ہماری زندگی کی جو سانسیں ہیں, جب تک یہ ڈور جاری ہے یہ دل لگی جاری ہے. اگر بات کی جائے DPO صاحب کی خصوصیات کے حوالے سے تو کہیں پہ ایک مضمون نویسی کا مقابلہ تھا اور فیصلہ یہ ہوا کہ جو کم تر لائنز لکھ کے لائے گا, جس بندے کا جتنا بھی چھوٹا مضمون لکھا ہوا ہوگا اپنے استاد کے حوالے سے, اس کو پہلا انعام بھی دیا جائے گا, اور وہی وہ مضمون نویسی کا جو مقابلہ ہے اس میں فتح تجارت ہوگا. وہ جیسے ایک شاگرد ساری رات لکھتا رہا کاغذ کے جو رکھوالے ہیں, خطرات میں کھیلنے والے ہیں, میرے ملک کے جو رکھوالے ہیں, خطرات میں کھیلنے والے ہیں. غیرت کی لوریاں دے دے کر پیاری ماں نے پالے ہیں, میرے ملک کے جو پولیس ہو یا کہ DSG رہتے ہیں جوان ہر دم چوکس, وہ امن کو قائم رکھتے ہیں. ان کے انداز نرالے ہیں, نہ کس لیے لوگ سلامی دے, یارو ان خاص محافظوں کو جو موت سے کھیلتے رہتے ہیں, دنیا کے دیکھے بھالے ہیں. اسد علوی تم شامل ہو اس پاک وطن کے بیٹوں میں. اسد علوی تم شامل ہو اس پاک وطن کے بیٹوں میں. تیرے امن کی شمع روشن ہے, ہر پل ہر گھر میں اجالا ہے.
میرے امن کی شمع تیری خوشبو سے اس دل کو ہم بہلائیں گے مہکائیں گے تیری یادیں ہیں اور باتیں بھی تیری یادیں ہیں اور باتیں بھی سمجھو یہ پیار کے پیالے میرے ملک کے جو رکھوارے ہیں قطرات میں کھیلنے والے ہیں سے مشکل ہوگا میرے لیے اور شاید آپ سب لوگوں کے لیے کسی پروسر کرنا اور پھر دعاؤں میں یہ خواہشات میں مجھ کو رسل کرنا اور یہ سب سے مشکل کام ہے کیونکہ جب میں اور آپ کسی کو رخصت کرتے ہیں تو دل و دماغ پر ایک قیامت سے گزر جاتی ہے قیامت لی جاتی ہے اور اس کی نقش کافی دیر تک موجود رہتا ہے ہمارے درمیان ایک محدود وقت کے لیے علی صاحب تشریف لائے والی میں میاں والی کی سرزمین کو انہوں نے اپنی محنت سے لگن سے اور شفقت سے بھرا بھرا رکھا اور فرائض کی انجام نہیں بدری کے ایسے جاری رکھی سب سے بڑی بات یہ ہے جو مجھے اچھی لگی ہے ویسے تو دوستوں نے بہت سی باتیں کی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی دوست آتے ہیں تو میاں والی میں سب سے پہلے تنویر خالد صاحب سے رابطہ کرتا ہوں چاہے وہ ڈی سی صاحب ہوں یا ڈپٹی صاحب ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سنا ہے کہ کچھ مہمانوں کے اندر کوئی فلم ادب کی کوئی روشنی ہے کوئی لگاؤ ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں آدمی کے اندر ان سے محبت ہے یہ دوستی ہے تو پھر میں ان کے پاس جاتا ہوں کہ قریب جاتا ہوں تو یہاں علی صاحب کا جب یہاں یہ موجود ہوئے میاں والی میں تو بہت سے دوستوں نے تعریف کی اور خالد صاحب نے بڑی تعریف کی ان کے پاس جانا ہوا تو کچھ ملاقاتوں میں کسی کی شخصیت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہم اتنا ہی بول سکتے ہیں جتنا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن جو 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں جو محبتوں کے رشتے قائم ہوئے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ تاپنے مرگ یہ جاری رہیں گے اور یہ محبتیں ہمیشہ جیسے کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ وہ انہوں نے ہمارے اندر ایک ایسی خوشبو پیدا کر دی وہ ان کی رہے گی وہ ہم سے جدا ہی نہیں رہا ایک تو مسکراتے ہوئے ملنا اور پھر عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بٹھانا اور پھر اگر کسی کا کوئی کام ہے تو وہ کام بھی خوش اسلوبی سے کرنا اتنا پریشانی سے کرنا اور شاعروں اور ادیبوں کے ساتھ پولیس کا کوئی جوڑ نہیں ہے یہ ایک ایسا محکمہ ہے کہ جن کا تعلق جن کا واسطہ جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے ان کو لیڈ کرتے ہیں مگر یہ بھولے دل والے آدمی محبت والے آدمی نے شعر کے ساتھ محبت کی اور ہمیں عزت دی تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت دے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی یہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے تو پولیس نے بطور افیسر انہوں نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے جو دوست گنوا چکے ہیں میں ابھی بھاشنی کے 2 شعروں کے ساتھ نظر کروں گا میں نے روکا
حادثہ کیا تھا جسے دل نے بلایا بھی نہیں، میں نے روکا نمائندے صحافی برادری سے آئے ہوئے میرے بھائی، ہمارے اس عرصے میں سیاست سے تعلق رکھنے والے میرے بہت ہی عزیز دوست، ہمارے معززین علاقہ، ہماری تاجر برادری سے آئے ہوئے بزرگ، میرے اپنی ٹیم کے ممبران، آپ سب کو بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میں آج صبح تھوڑا اپنے ذہن میں پلان بنا کے آیا تھا کہ میں تقریر ایک خاص طریقے سے کروں گا، لیکن آج جو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، وہ اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا اگر میری باتوں میں ربط نہ رہے یا تھوڑا سا آپ کو لگے کہ جی کہ بات کوئی آپس میں اس کی میچ نہیں ہو رہی، تو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا، کیونکہ میں واقعی میں جو یہاں پہ باتیں ہوئی ہیں، جس محبت کا اظہار ہوا ہے، وہ میرے لیے ایک بہت بڑا قرض ہے۔ میں اس کا آگے بھی ذکر کروں گا۔ میں نے جب ادھر جوائن کیا تو میری پرائم منسٹر کے ساتھ ہمیں بلایا گیا پرائم منسٹر آفس میں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی۔ انہوں نے مجھ سے سمپل سی بات کی کہ آپ نے لوگوں کو انصاف دینا اور محکمے کا تشکیل کرنا۔ جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نہ صرف ملک کے بلکہ اس ضلع سے وہ الیکٹ بھی ہوئے، میرے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ اور یہ جو 16 مہینے میرے گزرے ہیں، اب مجھے یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات تھی، لیکن ایک ایک دن میں جب دیکھتا ہوں پیچھے تو لٹرلی رات کی نیندیں میری ختم ہو جاتی تھی جب میں سوچتا تھا کہ اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو گئی یا ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، تو ادھر کے تو جو پوسٹ اپنی جگہ پہ ہے، جو اللہ کو جواب دینا ہے وہ میں میرے اندر وہ اتنا نہیں ہے کہ میں کسی کا جواب دے سکوں۔ اللہ سے میں ہمیشہ رحم اور معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ میں نے کوئی آسمان سے میں تارے توڑ کے لے آیا ہوں، میری ایک ادنا سی کوشش تھی، پہلی بھی رہی ہے، اس تعیناتی کے دوران بھی رہی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ یہی ہوگی کہ عام آدمی کو، غریب ہمارے جو عام شہری ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو انصاف دیا جائے۔ اسی مشن کے تحت ہم نے کام بھی کیا۔ میں جو یہاں پہ آپ لوگوں نے میرے لیے باتیں کی، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں، لیکن اس کا کریڈٹ میں اگر خود سارا سمیٹ لوں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہماری ایک ٹیم ہے جس میں میرے ساتھ میرے ایس پی انویسٹیگیشن بھی ہیں، میرے ایس ٹی پی اوز ہیں، ایس ایچ اوز ہیں، ہمارے تفتیشی ہیں، میرا اسٹاف ہے، پرسنل اسٹاف بھی ہے جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک ٹیم ہے اور ہم نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا۔ آپ لوگوں نے جو خیالات کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ میری ٹیم کے اوپر بھی ایک اچھی ریفلیکشن ہے، اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا اپنی طرف سے بھی کرتا ہوں اور اپنی ٹیم کی طرف سے بھی کرتا ہوں کہ آپ نے جو محبت کا اظہار کیا۔ اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ بھی میرے لیے آپ اسی طرح ہی مجھے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے یہاں پہ جن لوگوں نے یہاں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ فلک شیر عوامی صاحب ہوں، خالد سعید اوان صاحب ہوں، ہمارے یہاں پہ مظہر نیازی صاحب ہوں، جوڑا صاحب ہوں، ساقی صاحب ہوں، اور میں آپ لوگوں کا ہر ایک، میں جب بھی یہاں دیکھتا ہوں، میں نے جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے چہرے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک میری کہانی جڑی ہے، ایک تعلق ہے۔ اور میں اگر کسی کا نام رہ جائے میرے سے تو میں معذرت، لیکن میری طرف سے میرے خیال میں نے جتنے بھی یہاں پہ چہرے بیٹھے ہیں، یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی جو محبت ہے، جو آپ لوگوں کو آج چیلم کے باوجود اور سگنل بند ہونے کے باوجود، جیسا اظہر نے بات کی کہ پھر بھی آپ کا آنا، یہ میرے لیے ایک اعزاز بھی ہے۔ اور یقین جانیں کہ
مجھے جو محبت اور جو سپورٹ میاں والی میں ملی ہے میں زندگی بھر نہیں بولوں گا. آپ لوگوں کا میرے اوپر ایک قرض ہے. حسن نے کل کہا کہ آپ جانے سے پہلے اپنے ادھار شدار جو قرض ہیں وہ ادا دیں. وہ ویسے ہی ایک لائٹر وین میں انہوں نے بات کی. میں نے کہا یار میں قرض نہیں اتارنا چاہتا کیونکہ پھر تعلق ختم ہو جاتا ہے. یہ قرض میں ساتھ ہی لے کے جاؤں گا تاکہ یہ تعلق یہ تعلق میرا قائم نہیں, ورنہ آپ لوگوں نے یہ قرض ختم کر دیا تو پھر یہ تعلق بھی ہمارا ختم ہو جائے گا. خالد سعید جوان صاحب نے وہ ایس پی رابنسن کا ذکر کیا, تو وہ واقعی میں نے آتے ہوئے بھی مجھے یہ بات کی تھی ششی جٹ صاحب نے بھی. کل جب وہ بیٹھے تھے انہوں نے بھی اس وقت دوبارہ اس بات کو دہرایا. تو وہ انہوں نے مجھے شروع میں کہا تھا کہ یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں تو بھی روتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو بھی روتے ہیں. تو وہ مجھے تصویر کا مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ کیوں کہتے تھے اور یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو میں حاجی منظور صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. ہمارے جو یہاں پہ خواجہ سکندر ہیں, پھر خالد صاحب ہیں, ہمارے ساتھ اقبال بھی ہے, غلام حسین. میں جن کا نام لوں, کن کا نام رہنے دو. مظہر نیازی صاحب ہیں, ان کا بھی میں نے ذکر کیا. ایک ہی فکر ہے قبیل تو جمیع ملک طارق لکھی ہے, ندیم ہیں, زبیر ہاشمی ہیں, ہمارے لشاری ہیں, وارث بھٹی صاحب ہیں. جی میں سوری جی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کا نام بھول جاؤں تو معذرت, بہت بہت معذرت. لیکن آپ میں سے ہر ایک کا نام میرے دل میں لکھا ہوا ہے. اور میں جہاں پر بھی جاؤں گا, میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. میں آپ کے لیے کوئی بھی جو میرے لیے میں اپنے کوئی آپ کا کام کر سکتا ہوا میں حاضر ہوں گا. یہ ہماری نوکری کا حصہ ہے آنا جانا. میرے خیال میں اس وقت یہ میری سب سے لانگسٹ ٹینیور ہے میرا میاں والی میں, اور باقی ضلعوں کے مقابلے میں ہر ضلع میں مجھے محبت ملی ہے. لیکن جو میاں والی کے ساتھ میرا تعلق بن گیا ہے, یہ بھی میں جیسے پہلے کا ہمیشہ میں یاد رکھوں گا. میں شعر و شاعری کا بھی مجھے شوق بڑھا ہے, لیکن مجھے شعر یاد نہیں رہتے. میں گھر کے بارے نہیں بول رہا کہ یہاں وہ ایسا غلط شعر ٹانگ توڑ دی تو پھر وہ ساری عمر کے لیے وہ میرے ساتھ چلے گا. لیکن میں یہ آپ کو میں تھوڑی سی کوشش کرے مجھے پتا ہے مجھے کیا ہوگا. وہ میں نہیں کروں گا, لیکن میں سادہ زبان میں یہی کہوں گا کہ جی کہ میاں والی والوں نے جو محبت دی ہے, آپ لوگوں نے جو سپورٹ دی ہے, میں آپ کا قرض دار ہوں. اور یقیناً اب جو میری کیفیت ہے, میں جب جہاں سے جا رہا ہوں, میری خواہش تھی کہ میں جب یہاں سے نکلوں تو میں ہمیشہ جو میرے دوست یار ہیں جن سے میری بات ہوتی تھی کہ جی کہ کیا آپ کا پلان ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی کہ دعا کریں کہ میں عزت کے ساتھ جاؤں. وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم عزت کے ساتھ جا رہے ہیں. ہم نے وزیر اعظم کے ویژن کے تحت, وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت, ہمارے جو آئی جی صاحبان ہیں اس میں عارف نواز صاحب کا بھی نام لوں گا جنہوں نے میرا نام اس کے ضلع کے لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا. شیخ القدیر صاحب ہو گئے, ہمارے موجودہ علی نام غنی صاحب ہیں, آج پی یو سرگودا صاحب ہیں, افضال کوثر صاحب ہیں. ہماری اس سارے ٹینیور کے دوران جو ہم نے انیشیٹو لیے, چاہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے, ہمارا اسپیشل انیشیٹو ہے تھانے کا, ہماری مساعدتی کمیٹیاں ہیں, اس کا مقصد یہ تھا کہ عام شہریوں کو, عام لوگوں کو ریلیف پہنچے. جو شکایات ہیں وہ جلد از جلد اور ایسے طریقے سے حل ہوں, اور جو پولیس کا امیج ہے, جو کلچر ہے, اس میں بہتری لائی جائے. میں نے یہ کہا کہ یہ 1861 کا ذکر کیا خالد سعید جوان صاحب نے, بالکل 1861 کا یہ فریم ورک تھا جو کہ چلتا رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پچھلے کچھ سالوں میں اس میں بتدریج بہتری آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں 10, 15, 20 سال اور آپ دیکھیں تو اب جو پولیس کے اندر جس طرح کی اب چینجز آ رہی ہیں, جس طرح ہمارے افسران کا ہے, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اور بھی انشاءاللہ جیسے جیسے کام وقت بڑھتا جائے گا, ہمارے اندر مزید ہم اس میں اصلاح بھی ہوگی.
डायरेक्शन सिमत हमारी तयन हो चुकी हुई है और वो इंशाल्लाह इसी तरह हमारी कोशिश होगी कि हम आगे भी चलते रहें। उसमें आप लोगों ने भी सपोर्ट में बड़ा काम दिया, यसमतुल्लाह में नज़र आ रहा है, यसमतुल्लाह के साथ भी हमारी इस बात में बड़ी डिस्कशन होती रही हैं, और भी हमारे दोस्त जो दाऊद खेल से आए हैं, बाकी इलाकों से आए हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं जैसे कहा कि अगर मेरी तकरीर मैं अपने तौर पे तो करके आया था सोच के, लेकिन यहाँ पे जो मेरी कैफियत बनी है, मैं अगर किसी का नाम भूल गया हूँ या मेरी बातों में अगर रब ना रहे तो मैं माज़र। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर खुदा हाफ़िज़।